بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 335 ہے، اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 186۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، لَتُبْلَوُنَّ، البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور بالیقین ضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے جو اوت الکتاب، دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکو، شرک کیا، اذًا کثیرا، ایذا کی بہت سی باتیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش ضرور کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مسلمانوں، تمہاری جانوں اور مالوں کے معاملے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ دوسری بات، اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اور تیسری بات، اگر تم نے صبر اور تقوی ان 2 صفتوں کو اختیار کر لیا تو یقیناً یہ کام بڑی ہمت کے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، مختلف شکلوں میں ہماری آزمائش ہو سکتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں یہ حقیقت مزید وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال اور جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ان حالات میں صبر سے کام لیں گے ان کے لیے خوشخبری۔ اس آیت میں جس کی تلاوت کی گئی اور جس کی تشریح کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنفُسِكُمْ، دیکھو تمہاری جانوں اور تمہاری مالوں کے معاملے میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ اب تک تمہاری جو آزمائش ہوئی وہی آخری آزمائش نہیں ہے۔ جنگ کا ماحول تمہارے سامنے آیا، تمہاری آزمائش کی گئی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تقاضے تمہارے سامنے آئے، تمہاری آزمائش کی گئی۔ مستقبل میں بھی تمہاری آزمائش ضرور ہوگی۔ یہ آزمائش 2 پہلوؤں سے ہوگی۔ آدمی کو مال اور جان 2 چیزوں سے پیار ہوتا ہے۔ مال اور جان 2 چیزیں انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہیں، اس سے بہت محبت ہو لگتا ہے۔ تمہارا امتحان ان دونوں پہلوؤں سے ہوگا کہ تم مالوں کے معاملے میں بھی آزمائے جاؤ گے اور جانوں کے معاملے میں بھی آزمائے جاؤ گے۔ ایک طرف یہود و نصارہ اور دوسری طرف یہ مشرکین تمہیں ایذا پہنچاتے رہیں گے، اور تم مستقبل میں ان دونوں قسم کے لوگوں سے ایسی باتیں سنو گے جن سے تمہیں دکھ پہنچے گا۔ یہ دشمن اپنی ناپاک سازشوں اور حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ تمہیں ان کی ایذاؤں، تکلیفوں اور ان کی بد زبانیوں سے خوف و گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آیت کے اس حصے میں دنیا جہاں کے سارے ہی مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ سبق دیا گیا ہے کہ دین پر قائم رہنے کے دوران
مختلف قسم کی آزمائشیں ہو سکتی ہیں. اپنے ایمان کی مضبوطی اور دین کی بقا کے لیے تمہیں اس کڑوی حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ناموافق حالات تمہاری زندگی میں آتے رہیں گے. دشمنوں کی طرف سے موقع بموقع ایسی باتیں آتی رہیں گی جن سے تمہیں ضرور تکلیف ہوگی. تمہیں پہلے ہی سے ان تکلیف دہ باتوں کو برداشت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا. بھارت کے مسلمانوں کو بھی اس ملک کے ظالم فرقہ پرستوں کی طرف سے ایذا دینے والی باتیں سننا پڑ رہا ہے. یہ ایک آزمائش ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے. ایسے موقع پر صبر اور تقوی، ان دونوں صفتوں کا دامن جو تھام لے گا وہی کامیاب اور بامراد رہے گا. بلکہ مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنے کے لیے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کو لازم پکڑ لیں. ایک تو یہ کہ ان مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کے عادی بن جائیں، اور دوسرے کہ پرہیزگاری اختیار کر لیں. یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے جس مومن کے دل میں تقوی اور اس کی زندگی میں صبر و تحمل کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ وہ ایک کامیاب مومن اور بندہ خدا بن جائے گا. اگر بھارتی مسلمان اس وقت تقوی اور صبر ان دو صفتوں کو اختیار کر لیں تو ان دشمنوں کی سازشوں سے کوئی نقصان ہم مسلمانوں کو نہیں پہنچے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں یہ بات کہی گئی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر اور تقوی ان دونوں صفتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.